کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ اس کے آداب کی رعایت رکھ کر رکھا جائے، اور روزے کے آداب میں سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور بقیہ اعضاء کی حفاظت، کہ ان سے کوئی اللہ کی نافرمانی صادر نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اس کا پھاڑنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ اس کا پھاڑ دینا ہے۔ اب ہماری کوئی مجلس جو ہے وہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی، اور بالخصوص ان دنوں میں جب سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے تو ہماری ساری مجالس میں ساری گفتگو ہی وہ غیبت پر مشتمل ہوتی۔ حکمران اگرچہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی غیبت کر کے اپنے اعمال ان کے نامہ اعمال میں دینا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے تبصرے کرنے سے نہ تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے، الٹا ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کی برائی کریں گے تو اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں، تو قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری نیکیاں اس کے پلڑے میں جائیں گی۔ تو اس لیے کسی کے بھی برے تذکرے سے تو بچنا ہی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کا حق ادا کرنے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو سارے حق والے جو ہیں وہ اس سے اپنے جو ہے وہ گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ ان نیکیوں کے اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود ساری نیکیاں لوگوں کو دے کر خود جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ غیبت تو ویسے ہی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، پھر رمضان کے ساتھ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یہ تو پھر ویسے ہی روزے کے انوار و برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ قے کریں۔ تو انہوں نے جب قے کی تو تازہ خون اور تازہ گوشت نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کھانے پینے سے تو گریز کیا لیکن غیبت سے نہیں بچی۔ تو یہ غیبت کرنا جو ہے یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عملی طور پر اس کو دکھا بھی دیا۔